بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم میتھ ریاضی ہے جماعت ہفتم 7ویں کلاس کی، اس کے ہم نے جو دوسرا چیپٹر کو کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کے لحاظ سے آج ہم اس کی جو ہے وہ آدھا مشق یا جائزہ مشق اس کو دیکھیں گے جی۔ اچھا، بھی اس میں یہ میں کوشش کروں کہ یہ جو آپ کی آدھا یا جائزہ مشقیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایسا سمجھیے کہ جیسے آپ کا پورا چیپٹر ہے نا، اس کا نچوڑ ہوگا اور اس کو ریوائز کیا جائے گا۔ اس کے اندر معروضی ہوتی ہے، مختصر سوالات ہوتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہیں، اور آپشنس یعنی کہ درست جواب کا نشان لگائیں جی۔ یہ چیزیں، اور زیادہ تر یہی چیزیں امتحان کے اندر آتی ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بھی غور کیجئے گا کہ وہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے، ناطق عدد کی تعریف کریں۔ کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ناطق عدد کسے کہتے ہیں۔ ناطق عدد A کا جمع معکوس لکھیں، ناطق عدد P/Q، ٹھیک ہے، اور اس میں بتایا کہ Q مساوی نہیں ہے 0 کے، کا معکوس کیا ہے۔ دو ناطق عدد P/Q اور R/S، ٹھیک ہو گیا، اس میں Q اور S اس کی قیمت 0 نہیں ہے، کا مجموعہ بتائیں۔ اور دو ناطق عدد کا حاصل ضرب معلوم کرنے کا قانون کیا ہے۔ جمع اور ضرب کے متضاد عوامل کون سے ہیں۔ اچھا، اس کو کرنے سے پہلے نا میں آپ کو اسی کا خلاصہ جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا جی، تو اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ سپورٹ ملے گی جی۔ غور کرنا ہے، کو کہتے ہیں ہر صحیح عدد کو کسی اور غیر صفر صحیح عدد کو کسی اور غیر صفر عدد سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس سے حاصل ہونے والا عدد ناطق عدد کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ناطق اعداد کون سے اعداد ہوتے ہیں، تو اس میں میں آپ کو ادھر لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ پہلا جو ہے نا وہ آپ کا جو سوال ہے ناطق عدد کی تعریف کریں۔ اس کو دو طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو ہے ناطق اعداد، ٹھیک ہے، ایسے اعداد جن کو P/Q کی صورت میں لکھا جا سکے۔ اب P/Q کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، اس میں میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ P/Q یعنی کہ جس کو شمار کنندہ اور مخرج یعنی کہ جیسے ہے 3/5، ٹھیک ہو گیا، یا 15، ٹھیک ہو گیا، مطلب ہے صحیح عدد، ٹھیک ہے، اور صحیح عدد کو غیر صفر صحیح عدد سے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے صحیح عدد، ٹھیک ہو گیا، مطلب ہے کہ جیسے 15 آ گیا، 9 آ گیا، 25 آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ صحیح عدد کو غیر صفر یعنی کہ اس کو صفر پر تقسیم نہیں کر سکتے، جیسے یہ 25 ہے، اس کو 3 پر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 25 کو 5 پر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سمجھ لگ گیا آپ کو، اس کو کہتے ہیں ناطق عدد، ٹھیک ہے۔ ایسے اعداد جن کو P/Q یعنی کہ P/Q یعنی کہ اس طریقے سے شمار کنندہ اور مخرج میں، اوپر والے کو شمار کنندہ، نیچے والے کو مخرج کہتے ہیں، کی صورت میں لکھا جا سکے، ٹھیک ہے، ناطق عدد کہلاتے ہیں جی۔ یا دوسرا یہ بھی آ گیا کہ ہر صحیح عدد کو کسی اور غیر صفر صحیح عدد سے تقسیم کیا جا سکے، ناطق عدد، جو اس سے حاصل ہونے والا عدد ہوگا وہ ناطق عدد کہلائے گا جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کہ ان کو اگلا سوال ہے ناطق عدد A کا جمع معکوس لکھیں۔ جمع لفظ پہ، سوال پہ ہمیشہ غور کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناطق عدد ہے، اب اس میں ناطق عدد کیا ہے، ناطق عدد A ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں انہوں نے بولا کیا ہے، اس کا جمع معکوس، جمع معکوس ہمیشہ ذہن نشین کرنا، ایک تو ہے جمع، اب جمع کا الٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا الٹ ہے جی تفریق، اور معکوس
जो लफ्ज़ माकूस है इस पे हमेशा गौर करें। माकूस कहते हैं उल्ट को। तो इसका मतलब क्या, ए का ये जमा का ए है, इसका उल्ट क्या होगा, जमी मकूस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो माइनस ए। बस सिंपल ये चीज़ है जमी माकूस। ओके हो गया जी। इसके बाद वो कहते हैं कि नातिक अदद पी बटा क्यू का माकूस क्या है जी। माकूस मैंने आपको बोला। अब ये देखें, आप इसमें गौर करेंगे कि ये पी बटा क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। पी बटा नातिक अदद पी बटा क्यू का माकूस क्या है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि इसका हमने माकूस लिखा, माकूस का मानी मैंने आपको बोला है उल्ट। अब इस पे गौर करें कि ये किस में लिखा हुआ है, पी बटा क्यू है, यानी कि ये तकसीम में लिखा हुआ है। जब तकसीम में होगा तो तकसीम का उल्ट क्या होगा, ज़रब हो जाएगा, ठीक है। और ज़रब का उल्ट तकसीम है। अच्छा, इसको आपने सिर्फ करना क्या होगा, नातिक अदद पी बटा क्यू। अब इसका उल्ट क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, सीधी सी बात, उन्होंने उल्ट का है तो क्यू बटा पी, बस ये। अच्छा, उसके बाद है दो नातिक अदाद। कौन से दो नातिक अदाद, आर बटा एस और पी बटा एस। इसमें सॉरी, आर बटा एस और पी बटा क्यू। अब इसमें क्यू और एस उनकी कीमत ज़ीरो नहीं है, का मजमुआ लिखी। मजमुआ का मतलब होता है जमा करना। जैसे गौर कीजिए, अब इसमें है जी आर बटा एस जमा पी बटा क्यू, और इसमें उन्होंने बोला है कि ये जो क्यू है और एस है इनकी कीमत ज़ीरो नहीं है जी। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। इसका हम ज़्यादा फ़िक्र ले लेंगे तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे। इसको हम लिख देंगे क्यू एस। अब इस एस का पहाड़ा पढ़कर ये क्यू एस बनाएंगे तो एस कट गया, बाकी क्यू आ गया। क्यू को इसके साथ ज़रब दे देंगे तो इसमें आर क्यू, ठीक हो गया, जमा क्यू को इस पर तकसीम करेंगे, एस बच गया तो एस पी, ये आर क्यू हो गया, ये पी एस। ओके होगी बात, ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है कि दो नातिक अदाद का हासिल ज़रब मालूम करने का कानून क्या है। दो नातिक अदाद, ठीक हो गया, दो नातिक अदाद का हासिल ज़रब मालूम करने का कानून क्या है, यानी कि तरीक़ेकार क्या है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर हम इसी पे बात कर लें तो फिर भी ठीक है, और अगर हम कहते हैं 3/5 जमा 4/5, अब इसमें हमने करना क्या होगा, ठीक है। अब सॉरी, इसमें वो जमा का नहीं ज़रब का बात कर रहा है जी, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, ऊपर वाले रकम को क्या कहते हैं, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को मखरिज। इसका तरीक़ेकार क्या होता है, जब ज़रब का अमल करते हैं तो फिर क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब दे देते हैं। मसलन 3/4 और 5/5, ओके हो गया। 3 को 4 से ज़रब दिया, 4 3 12, और 5 को 5 से ज़रब दिया तो 25 आ गया जी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि शुमार कुनिंदा से और मखरिज से ज़रब देते हैं जी भाई, ओके हो गया जी। अच्छा, अभी इसके बाद देखें, वो कहते हैं जमा और ज़रब के मुतज़ाद अवामिल कौन से हैं। नाम से ज़ाहिर है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जमा और ज़रब के, ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर किसी अदद का जमी माकूस मालूम करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ अलामत जो है वो तब्दील कर देते हैं जी। क्या करते हैं, अब जैसे उसने बोला है ना कि मुतज़ाद अलामत, अब सिंपल सी बात यह है
یہ जमा ہے, ٹھیک ہو گیا, میں نے پہلے بتایا تھا. تو اس کا الٹ کیا ہوگا, جمع کا تفریق ہو جائے گا, یعنی کہ یہ جمع ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا, تفریق میں تبدیل کر دینا ہے. اور اگر ضرب ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے, تقسیم میں تبدیل کر دینا ہے جی, بس ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں جی اس کے دو عوامل جی. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اگر ضرب میں رقم لکھی ہوئی, مثلا میں آپ کو اگزامپل دے دوں, اگر رقم لکھی ہوئی جی جمع کے 5, تو اس کو ہم تبدیل کس میں کریں گے, وہ ہو جائے گا نفی کے 5. کلیئر. اور اگر اس میں ضرب کے عمل میں آ جائے گا, وہ لکھا ہوا ہے 2/3 2/5, ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم پہلا کام کیا کریں گے, الٹ کر دیں گے. شمار کنندہ کو مخرج اور مخرج کو, یہ ہو جائے گا 5/3. اوکے ہو گیا جی, لو جی. اچھا ابھی اس کے بعد آ گیا جی خالی جگہوں کو پر کیجئے. خالی جگہوں کو پر کیجئے. کہتے ہیں کہ خالی جگہ کسور اور صحیح اعداد, کسور اور صحیح اعداد. اب یہاں پر غور کیجئے, میں نے جو آپ کو پہلے سوال کے اندر بولا تھا کہ ناطق اعداد کون سے ہوتے ہیں, اس میں یہ غور کریں, یہ کسروں میں بھی ہوتے ہیں, صحیح اعداد میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ کون سے ہوں گے, ناطق اعداد ہوں گے جی. اوکے. اس کے بعد ہے ناطق اعداد P/Q اور -P/Q ایک دوسرے کے خالی جگہ معکوس کہلاتے ہیں. یہاں پر جمع کی علامت ہے, یہاں پر صرف اور صرف علامت کیا ہوگی, علامت چینج ہوئی, لہٰذا یہ کیا ہوں گے اس کے جمعی معکوس ہوں گے جی. اس کے بعد ہے ایسا عدد جو علامتی طور پر P/Q کی صورت میں لکھا جا سکے جب کہ اس میں P اور Q صحیح اعداد ہوں. اور کر لیجئے گا ذرا بات پہ, ٹھیک ہے. تو اس میں Q کی قیمت زیرو نہیں ہے, تو ایسا عدد سمپل سی بات, وہی بات آ جائے گی کہ اس میں وہ کون سا عدد کہلائے گا, ناطق عدد کہلائے گا جی. اب اس کے بعد ہے زیرو جمعی ذاتی عنصر کہلاتا ہے. زیرو جمعی ذاتی عنصر کہلاتا ہے, جبکہ ایک جو ہے, ایک یہ ضربی ذاتی عنصر کہلاتا ہے. اوکے جی, ایک ہمیشہ ضربی ذاتی عنصر ہے. پھر اس کے بعد ہے ناطق عدد زیرو. اب زیرو جو ہے وہ ناطق عدد ہے, لیکن اس کا کوئی الٹ نہیں ہے, معکوس نہیں ہے جی. ادھر ہم لکھیں گے کہ زیرو کا کوئی معکوس نہیں ہوتا. کسی غیر صفر, یہ کہ صفر کے بغیر, صفر نہ ہو, غیر صفر ناطق عدد کا معکوس اس کا کیا کہلاتا ہے, غیر صفر ہوگا, ناطق عدد ہوگا تو وہ اس کا ضربی معکوس ہوتا ہے جی. اوکے ہوگی. اس کے بعد دیکھیے ہمیشہ چیز کو پڑھا کریں, سمجھا کریں. پھر آپ نے یہ ٹک کے اندر خاص طور پر یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یہ جو آپ کو عبارت دی ہوتی ہے, جو آپ سے یہ پوچھا گیا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو آپشن دیے گئے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے. ایسے نہ تو رٹا لگانا ہے, نہ یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ABC یا الف ب ج د, یہ چیز نہیں یاد کرنی. کرنا کیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے, اس سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوتا ہے. اب غور کیجئے, ایسا عدد جو علامتی طور پر P/Q کی صورت میں لکھا جائے, پہلی بات ذہن میں آگے کا ناطق عدد ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ صحیح اعداد میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جب کہ اس میں P Q Z اور Q کی قیمت زیرو نہ ہو تو وہ کہلاتا ہے مثبت عدد, مکمل عدد, ناطق عدد, صحیح عدد. اب ظاہری بات ہے جو یہ تمام خوبیاں جس میں ساری کے ساری پائی جائیں گی وہ ہمیشہ ناطق عدد ہوگا. اس کے بعد آ گیا 2/3 کا جمعی معکوس. سمپل, آپ نے جمعی معکوس کا مطلب کیا ہے, اس کی یہ جمع میں ہے تو اس کی علامت تبدیل کرنی ہوگی, بس رقم یہی ہوگی. اب اس میں غور کر لیں, یہ 2/3 ہے, یہاں پر دیکھیں یہ نفی کا 3/2 ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط کیا اس نے, بچے نے لگایا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں سمپل اس کے علامت چینج, جیسے یہ والا ہے, یہ والا جو آپشن ہے یہ ٹھیک ہے اس کا. اس کے بعد آ گیا نفی 4/7. نفی 4/7 کا ضربی معکوس. ضربی معکوس میں ہم کیا کریں گے, اس کی جگہ چینج, سمپل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, علامت یہی رہے گی, جگہ صرف چینج ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ 4/7 ہے, یہ جمع کا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ 7/4 ہے, ہاں جگہ تو چینج ہے لیکن علامت نہیں ہے, لہذا یہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے, یہ علامت مائنس کی ہے, جگہ چینج ہے, یعنی کہ شمار کنندہ مخرج اور مخرج شمار کنندہ, یہ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھیے جی,
अगला सवाल वो कह रहा है कि 1/3 जमा 1/2 बराबर किसके होगा जी। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, मैं आपको ये हल करके दूंगा जी। आपने हमेशा इसको सॉल्व करके चेक करना है। लिखा हुआ है 1/3 जमा 1/2 बराबर क्या आता है। यहाँ पर आप रफ अमल के अंदर इसका इजाफे कर लें। ये आपस में क्या होंगे, अगर और किसी पहाड़े पर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको आपस में ज़रब दे देंगे। 3 को 2 से ज़रब दे दिया तो 6 आ गया। 3 का पहाड़ा पढ़कर 6 बनाएं, 3 2 6, तो 2 को 1 से ज़रब दिया, 2 1 2 जमा 2 3 6, 3 आएगा, 3 1 3 आ गया। अब 2 में 3 को जमा किया तो क्या हो जाएगा जी 5/6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 5/6 जो है वो आपका आंसर आएगा। अब गौर कीजिए कि इनके अंदर 1/5 1/6 2 ये 5/6, लिहाजा ये ठीक हो जाएगा जी। इसी तरीके से यहाँ पर गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है 2/5 तकसीम इनटू -4/5 मुसावी क्या होगा जी। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे जी। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी, ये आ जाएगा जी 2/5 तकसीम इनटू -4/5। अब गौर कीजिएगा ज़रा, ये हम लिखेंगे इसको 2/5, ये अमल है ज़रब का, तो इस तकसीम का है, तो इसको हम उल्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, ये ऐसे हो गया जी, तकसीम हो गया। तो ये भी इसको चेंज कर देंगे, ये अलामत साथ माइनस की रहेंगी, लेकिन शुमार कुनिंदा मखरज और मखरज जो है वो शुमार कुनिंदा, यानी कि ये जगह चेंज इनकी। ये हो गया 5/4। अब इसमें गौर करिए, 5 से 5 कट गया, बाकी 2 1 2 2 2 4, तो ये 1 बच गया। 100 नफ़ी 1 से ज़रब देंगे, यानी कि 1 ज़रब नफ़ी 1 बटे ये 1 इसका आ गया, ये आ गया 1 ज़रब 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। ठीक है, तो जहाँ पर -1/2 होगा इसके अंदर ये वाला, ये आपका जवाब होगा जी। उसके बाद आ गया जी, नंबर लाइन खींच कर दर्ज से नातिक अदाद को ज़ाहिर कीजिए। नातिक अदाद ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें जी। अब इसमें हम सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहली बात है कि नातिक अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर कैसे करते हैं जी। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले ये एक लाइन है, आपने ठीक होगी बात, इसमें आपने इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। यहाँ पर आप ये लगाएंगे, ये 0 आ गया, यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 2 आ गया जी। अच्छा भी, उसने बोला है कि नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें, और उसने सवाल जो लिखा है वो है जी 1 सही 1/2। अब इसमें गौर कीजिए कि 1 जो है ना वो तो है मुकम्मल, ये ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर, यानी कि इस तरफ से ये -1 -2 ये मुस्बत के, यानी कि यहाँ से लेकर ये 1 तो हो गया मुकम्मल, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो दूसरा है इसकी उसने बोला है कि ये जो है ना 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी कि इसी के 2 टुकड़े किए गए, यानी कि यहाँ से 1 और ये 2, ओके हो गया। इसका मतलब हो गया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा ये आपका होगा 1 सही 1/2 हो गया जी। अब इसी तरीके से अगर वो कह देता है, मैं एक और आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, 7 सवाल भी आपका सॉल्व कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए जी। इसके बाद वो अगला एक और कहता है 3 सही 1/3, यानी कि 3 सही 1/3। इसके अंदर क्या चीज़ होगी कि 3 तो मुकम्मल है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा। अब इसमें हमें 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब इसमें 1 2 ये 3 ये 4, और इस तरफ हम ये भी निशान लगा देंगे, लेकिन इस तरफ ये 0 पॉइंट है आपका, ये -1 ये -2 ये -3। अब इसमें गौर कीजिए 3 तो मुकम्मल हो गया, इसका मतलब यहाँ से लेकर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इसके वो कहता है 1/3, यानी कि इसके 3 टुकड़े किए गए, उसमें से 1 टुकड़ा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 1 ये 2 और ये 1 हो गया। इसका मतलब 1/3 यहाँ तक आ गया जी, ये इसको मेंशन करेंगे, ये यहाँ तक
یہ والا اب پیمانے کے ساتھ اس کو لائن لگائیں گے اور اوپر لکھیں گے 3 سے ہی 1/3. اوکے ہو گیا. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ مائنس کے اندر آ جاتا ہے -2 سے ہی 2/3. اب یہ منفی میں آ گیا, یہ اب اس طرف نہیں جائے گا, یہ اب منفی کی طرف آئے گا. اب اس میں غور کریں, یہ -1 ہے, یہ -2 یہاں تک, یہ 2 تو مکمل ہو گیا. اب جو اگلا ہے یہ والا پروسیجر, یہ تیسرا ٹکڑا یہاں سے یہاں تک, اس کے 3 ٹکڑے کیے ہیں, 1 یہ 2 اور یہاں تک 3. اب اس میں کتنے ہیں, یہ 2 ہیں. اس کا مطلب ہو گیا یہاں سے 1 یہ 2, یہاں پر یہ پوائنٹ اور یہ جو 0 پوائنٹ ہے اس کو آپس میں ملائیں گے اور یہاں لکھیں گے -2 سے ہی 2/3. یہ آپ کا جی علامتی طور پر ظاہر کرنے کا طریقہ کار ہوگا جی. اچھا ابھی اس کے بعد جو ہے آگے وہ کہتا ہے مندرجہ ذیل ناطق اعداد کے جمعی اور ضربی معکوس معلوم کیجیے. ان کے جمعی بھی معلوم کرنے ہیں, ضربی بھی معلوم کرنے ہیں. یہ اس کا کیا ہوگا, سمپل سی بات میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے -14, اس کو جب جمعی معکوس میں لیں گے, جمعی معکوس یہ نفی کا ہے تو سمپل سی بات ہے, یہ اس کا الٹ کیا ہوگا, جمع ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے, اگر 1/5 اب -2/3 لکھا ہوا ہے تو اس کا جمعی معکوس کیا ہو جائے گا, جمع 2/3. اوکے ہوگی بات. اور اگر جب اس کو آپ لوگ ضربی معکوس میں لیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے -14, تو ضربی معکوس ہے, ہمیشہ غور پہ کریں, ضرب معکوس اس کو بٹے میں لکھ دیں گے جی, 1/14 مائنس کے اندر آئے گا. اور اس کو یہ مائنس میں -2/3 ہے, اس کو مائنس ہی علامت ہے کہ, لیکن جگہ شمار کنندہ اور مخرج کی چینج کر دیں گے جی. بس یہ کام ہوگا جی سبھی سوالوں میں. اوکے ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ مندرجہ ذیل ناطق اعداد کے جوڑوں کے درمیان درست علامت. ٹھیک ہے, یہ بڑا ہے چھوٹا ہے کہ لگائیں آپ لوگ. اس میں آپ کیا کریں گے, شمار کنندہ کو آپ لوگ برابر کریں گے, یعنی کہ نیچے والی رقم کو, پھر اس کے بعد اوپر جتنی بڑی رقم ہوگی وہ آپ کی رقم بڑی ہو جائے گی جی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر میں علامت کے بارے میں صرف تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گا کہ اس علامت کو آپ نے کیسے شو کرنا ہے جی. فار ایگزامپل آپ غور کیجئے, یہ والی ہے جی. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے کونے کو دیکھیں گے نا تو اس کی بھی شکل اسی انداز میں بنے گی. یہ جو کھلا حصہ ہوگا نا, جس طرح کھلا ہوا ہے, یہ تنگ ہے, تو جو رقم ادھر ہوگی نا, جیسے میں یہ 9 اور یہ 4, اس کو پڑھیں گے 9 بڑا ہے 4 سے, ایک بات, اور ادھر سے پڑھیں گے تو 4 چھوٹا ہے 9 سے جی. اوکے ہوگی بات. یہ طریقہ کار ہے جی اس میں اندر. اور اس کے بعد آگے جو آپ کے سوال نمبر 7 آ گیا کہ مندرجہ ذیل کو حل کیجئے. یہ میں نے آپ کو پیچھے ایکسرسائز کے اندر ان کو حل کرنے کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے مختصر کیجئے, تو یہ بھی ہے, یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے, یعنی کہ یہ تقسیم اس کو الٹ کر دیں گے اس رقم کو, اس کے بعد اس کو آپ کاٹیں تو سوال آپ کا حل ہو جائے گا, یا آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے جی. اسی طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے ثابت کیجئے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہوں گی جی. لیکن اس میں بھی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اس کا خلاصہ ہے نا, اس کو آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہوگا. اس کے اندر کافی چیزیں آپ لوگوں کو سپورٹڈ مل جائیں گی جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی بھی ہماری آج کی ویڈیو. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.